کرو اور صحابہ کرام کا لیلۃ القدر کے لیے. اب سنو باقی کی طرف پھر آتا ہوں ورنہ اس موضوع پر تو بہت ساری باتیں میرے پاس کہنے کے لیے. کیا کہا حضور؟ پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے. حضرت شمعون کی 1000 مہینوں کی عبادت، ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہے. ہائے ہائے میرے آقا علیہ السلام کے دل پر رنج گزرا، قلب پر حزن گزرا، اور رب کو یہ کب گوارا ہے کہ حبیب پاک کے دل پر غم گزرے. جبریل امین آتے ہیں، کہتے حضور غمزدہ نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کی امت کو ہر سال ایک رات ایسی دے دی ہے کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا وہ حضرت شمعون کی 1000 مہینوں کی عبادت سے آگے بڑھ جائے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور سنو لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا رب نے، خیر من الف شہر، اور اس سے بہتر افضل ہے. علماء کہتے ہیں رب جانے، اس کی عطائیں جانے کہ 1000 مہینوں سے کتنے بہتر ہیں. اچھا اس رات ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. جبریل امین اور جناب فرشتے اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں اور سلامتی ہوتی ہے صبح تک. تو یہ رات ہر سال ہمیں عطا کی گئی ہے. میں نے تفصیل اس لیے بیان کر دی کہ بی ریڈی فار دیٹ نائٹ، تیار ہو جاؤ اس رات کو حاصل کرنے کے لیے. اور بہترین طریقہ کیا ہے اس رات کو حاصل کرنے کا؟ سبحان اللہ. اور بہترین طریقہ تو اعتکاف ہے. یہ جو 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے نا آخری عشرے کا، اس کا ایکچولی موٹیو کیا ہوتا ہے، اس کا گول کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ کسی طرح لیلۃ القدر کو حاصل کر لیا جائے. اب بندہ جب ہے ہی اعتکاف میں تو ساری رات 10 کے 10 دن اعتکاف میں اس کو لیلۃ القدر ملی جائے گی. اچھا پھر اللہ کی اور مہربانی دیکھو کہ یہ نہیں فرمایا کہ پورے سال میں کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، ہمیں 365 راتوں میں عبادت کر کے ڈھونڈنا پڑتا تھا. یہ بھی نہیں فرمایا کہ رمضان کی کوئی رات ہوتی ہے، اور نیرو سرچ کر دی گئی. حدیث میں فرمایا آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں. اب ان 5 راتوں کو پلیز ٹارگٹ کر کے رکھیں. میں اور آپ 83 سال 4 مہینے عبادت نہیں کر سکتے، نارملی جیتے بھی نہیں ہیں اتنا. اور 83 سال کے روزے، 83 سال کی رات کی عبادت، اور اللہ کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہونے والے حضرت شمعون تھے نا، ان سے زیادہ ثواب مل سکتا ہے. تو اب بتائیں کیسی اسکیم ہے، کتنا پریپیئر ہونا چاہیے. مگر ہم نے تو آخری عشرے عید کی شاپنگ کی پلاننگ کی ہوئی ہوتی ہے. تو یہاں میں یہ مشورہ دوں گا اگر ہو سکے تو اعتکاف میں بیٹھیں. لیکن اب اعتکاف میں بھی ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے. یہ اسمارٹ فون ساتھ جاتا ہے اعتکاف میں، 4 دوست بھی ساتھ جاتے ہیں تو پتہ چلا بیٹھے تو اعتکاف میں الٹا اور فضول باتیں کر کے گناہ لے کر آ رہے ہیں. یاد رکھیے گا مسجد میں جب بھی جائیں نا فضول باتوں سے بچنا ہے. احادیث میں مضمون ملتا ہے مسجد میں فضول بات کرنا آپ کے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. فرمایا مسجد میں کہہ کہا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. تو نہ ہنسنا ہے نہ مسجد میں فضول باتیں کرنی. اب آتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات جبریل امین زمین پر تشریف لاتے ہیں فرشتوں کے ساتھ اور عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں. اور فرمایا حضرت پیارے آقا علیہ السلام نے پوچھا ہے جبریل اس رات اور کیا ہوتا ہے؟ یعنی عرض کرتے ہیں حضور سب کی بخشش ہو جاتی ہے، حدیث پاک کا خلاصہ سوائے 4 قسم کے لوگوں کے. اب آپ سوچیں کہ لیلۃ القدر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی بخشش نہیں ہوگی. وہ کون 4 ہیں؟ فرمایا شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، رشتے داری کاٹنے والا، اور عداوت رکھنے والا، مسلمانوں کے درمیان دوریاں کرنے والا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ختم کرنے والا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ایسی مبارک رات بھی یہ 4 قسم کے لوگ نہیں بخشے جائیں گے. اب شراب کا عادی، خدا نہ خواستہ اگر میرا کوئی بھائی یہاں مجھے سن رہا ہے انٹرنیٹ پر سنے گا، خدا را توبہ کر لو. اچھا آپ ان 4 جرموں کی امپورٹنس سمجھے کتنے بڑے جرم ہیں. آپ نے شب برات کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے مطابق مسلمان بخشے جاتے ہیں، گناہگار بخشے جاتے ہیں، مگر کچھ لوگ نہیں بخشے جاتے. آپ کو وہاں بھی یہ لوگ نظر آئیں گے. شرابی وہاں بھی نہیں بخشا جاتا، ماں باپ کا نافرمان وہاں بھی نہیں، رشتے داری کاٹنے والا ادھر بھی نہیں بخشا جاتا. اس کا مطلب یہ کتنے بڑے گناہ ہیں مگر کسی کو احساس ہی نہیں ہے. اب تو سنا ہے شادیوں میں کولڈ ڈرنک کی طرح شراب پی جاتی ہے. اچھا شراب پیتے نہیں ہے تو کہتے ہیں میں تو بیٹھتا ہوں دوستوں کے ساتھ کمپنی دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے 10 قسم کے لوگوں پر لعنت ایک ہی حدیث میں فرمائی ہے. مفتی صاحب بیٹھے، شراب پینے والا، پلانے والا، اٹھانے والا، بیچنے والا، لانے والا، یعنی ہر کیٹیگری پر لعنت فرما دی. اور ہم کہتے ہیں میں بیٹھتا ہوں ادھر بیٹھ کے جدھر رب کی لعنت برس رہی ہے. ذرا سوچے نا ہم کیسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں. یہ جتنے شرابی، جواری، چور، اچکے، غلط کام کرنے والے جتنے آپ کو مل جائیں پوچھ لو ان سے یہ عادت کدھر سے ملی ہے. گھر والے تھوڑی سکھاتے ہیں. یہ وہی گیدرنگ ہے جو شرابی بناتی ہے، جو نشئی بناتی ہے، جو چور بناتی ہے، جو غلط کاموں کی طرف لے جاتی ہے. سارے کام نارملی بری دوستوں سے ملتے ہیں مگر ہم کہتے ہیں نہیں میں بہت پکا ہوں تو خالی ویاں تو
میں تو صرف کمپنی دیتا ہوں. مجھے بتاؤ نا, کبھی ایک فرسٹ گراؤنڈ فلور پر آگ لگ جائے تو فرسٹ فلور پہ کوئی رہتا ہے؟ بلڈنگ فوراً خالی کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ آگ اوپر بھی آ جائے گی. جہاں لعنت برس رہی ہے, جہاں رب ناراض ہو رہا ہے, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. پلیز ٹرائی ٹو چینج یور کمپنی. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, یہ ہمارا سالانہ مسئلہ ہے. ہر سال تقریباً مسجد میں نماز پڑھنے لوگ لگ جاتے ہیں. ہر سال کیا ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد نماز نہیں پڑھتے. اچھا, ہر سال وعدہ کرتے ہیں کہ یار اب میں پکا نمازی بنوں گا, اب توبہ کروں گا. 27 رمضان کو رو رو کے دعا کرتے ہیں. پھر پہلی 4 رات کو کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک پرابلم ہے کہ آپ انہی دوستوں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں کہ رمضان کے بعد ہم ٹوپی لگائے نا تو خیر تو ہے, مولوی ہو گیا, کیا پڑھ لی نا رمضان میں جتنی پڑھنی تھی, اب جمعہ پڑھ لینا. اب وہ دوست ٹونٹ کرتے ہیں. رمضان کے بعد اگر ہمارے اندر کوئی چینجنگ آئے نا دینی, تو جانا اسی رات کو بیٹھنا انہی کے ساتھ ہے. تو وہ ہمیں اتنا ٹونٹ کرتے ہیں کہ ہم نیک نہیں بن پاتے. اگر واقعی آپ نے نیک بننا ہے نا, یو ہیو ٹو چینج یور گڈ کمپنی. آپ کو اچھی کمپنی کی طرف آنا ہوگا, بیڈ کمپنی سے نکلنا ہوگا.